جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، مسلمانوں اللہ اس کی کیسے مدد فرماتا ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ توکلت علی اللہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اللہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ جس نیت سے آتا ہے، جس ارادے سے آتا ہے اور سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ حضرات، آپ کو ایک واقعہ میں آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص بڑا غریب تھا، بڑا پریشان حال تھا، جس کے گھر میں کھانے پینے کے لیے بھی دشواری سے انتظام ہوتا تھا۔ ایک روز ایسا گزرا کہ اس کی بیوی اس کے پاس آتی ہے اور کہنے لگی ہے، میرے سرتاج، آج ہمارے گھر میں کچھ پکانے کے لیے نہیں ہے، کچھ اناج، کچھ راشن نہیں ہے، بچوں کے لیے کھانا نہیں ملا ہے، بچے بھوکے ہیں، کچھ کھانے کا انتظام کیجیے۔ اتنا سننا تھا، شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کرنے لگا، کہنے لگا، میری بیوی، اے میری شریک حیات، ہمارے اور آپ کے پاس کچھ نہیں، تو ایسا کیا جائے، آپ پریشان نہ ہو، اللہ انتظام فرمائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ذرا غور کریں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب صبح کی اذان ہوتی ہے، رات جیسے تیسے گزری، صبح کی اذان ہوئی، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہیں، سر پہ ٹوپی لگائی ہے، بیوی نے اٹھ کر پوچھا، میرے سرتاج کہاں جا رہے ہو؟ کہا، میں مزدوری کرنے جا رہا ہوں، میں نوکری کرنے جا رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صبح فجر کی نماز کے وقت اٹھتا ہے اور اپنے گھر سے نکلا تو محلے کی بہت دور ایک مسجد ہے، اسی مسجد میں جا کر کے اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ نماز فجر پڑھتا ہے، نماز ظہر پڑھتا ہے، نماز عصر پڑھتا ہے، نماز مغرب پڑھتا ہے، نماز عشاء پڑھتا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھ کر کے دعا کر کے گھر آتا ہے۔ بیوی نے پوچھا، میرے سرتاج، آج پورا دن آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ اور شوہر کہتا ہے، میری بیوی، میں مالک کی بارگاہ میں مزدوری کرنے گیا تھا، میں نوکری کرنے گیا تھا۔ کہا، آپ مزدوری کرنے گئے تھے تو پیسے کہاں ہیں؟ راشن کو نہیں لائے ہو؟ ان کو معلوم ہے گھر میں راشن ختم ہو گیا ہے، آج پورا دن ہو گیا، بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے میں نہیں بنا سکی ہوں۔ شوہر کہتا ہے، بیوی پریشان نہ ہو، مزدوری کل ملے گی، یعنی جہاں میں مزدوری کرنے گیا تھا آج مالک سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، پیسے کل مل جائیں گے۔ دوسرا دن ہوتا ہے، پھر اسی انداز سے وہ جا کر کے مسجد میں فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ فجر پڑھی ہے، ظہر عصر مغرب عشاء، نماز پڑھنے کے بعد واپس آیا ہے۔ بیوی نے کہا، مزدوری لے کر کے آئے ہو تو راشن لے کر کے آئے ہو؟ تو کہا، میری شریک حیات، آج بھی مالک سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، راشن کل ملے گا، مزدوری کل مل جائے گی، پیسے کل مل جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب تیسرا دن ہوتا ہے، جب وہ نوجوان چلتا ہے سر پہ ٹوپی لگا کر، اس کی بیوی نے ایک تھیلا اس کے ہاتھ میں دے دیا اور دینے کے بعد کہا، میرے سرتاج، آج اس تھیلے میں کچھ نہ کچھ ضرور لے کر کے آنا، آج اس تھیلے کو محروم نہیں لانا۔ حضرات، تھیلا لے کر کے آنکھوں میں آنسو میں چلا جا رہا ہے۔ جب پہنچا مسجد میں، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہا ہے، نماز فجر پڑھی ہے، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے لگا، اور جب ظہر کا ٹائم ہوا، نماز ظہر سے فارغ ہوا، قرآن کی تلاوت کرنے لگا۔ حضرات، ادھر رب کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے ایک فرشتے کو، ارشاد فرماتا ہے، جاؤ اس کے گھر میں 3 دن کا اناج ڈال کر کے آؤ۔ حضرات، وہ شخص ایک وہ فرشتہ آتا ہے اور آنے کے بعد تمام بیل گاڑی میں تمام سامان ہے، فروٹ بھی ہے، راشن بھی ہے، تیل بھی ہے، دال بھی ہے، چاول بھی ہے، تمام سامان لا کر کے وہ شخص کی گھر پیش کر دیتا ہے وہ فرشتہ۔ بیوی نے دروازہ کھولا، کہا، کہاں سے آئے ہو؟ کہا، تمہارے شوہر نے بھیجا ہے، جس فیکٹری میں تمہارا شوہر کام کرتا ہے نا، اسی فیکٹری کے مالک نے بھیجا ہے، اور یہ کہا ہے یہ سامان لے کر کے
आना और उसकी बीवी से कहना जब तुम्हारा शोहर शाम को आए तो कहना खूब मेहनत से काम किया करे और ज्यादा दिया जाएगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब उसका शोहर शाम को जब नमाज इशा पढ़ करके घर आ रहा है, हजरात तो जब मस्जिद की सीढ़ियों से उतर रहा था तो मस्जिद के पास कुछ टूटे फूटे पत्थर पड़े हुए थे, उन्हीं पत्थरों को उस थैले में भर देता है और अपने घर की तरफ को रवाना हो जाता है। जब घर की तरफ को रवाना हुआ है और जब घर के करीब पहुंचा है तो घर से शोर की आवाज आ रही है, घर से शोर की आवाज आ रही है। हजरात बड़ी तेजी के साथ बढ़ा है, दरवाजे पे दस्तक दी है, बीवी ने दरवाजा खोला है। जब घर के अंदर पहुंचा तो हैरत की इंतहा न रही है, अनाज की बोरियां लगी हुई है, खाना तैयार हो रहा है, फ्रूट भी रखे हुए हैं, कपड़े भी रखे हुए हैं। हैरत से पूछता है बीवी ये सामान कहाँ से आया है? बीवी कहने लगी कैसी बात करते हो, आप ही ने तो भेजा है, आप ही ने तो भेजा है। हजरात शोहर हैरत से पूछता है हे बीवी कैसी बात करती हो, मेरे पास तो कुछ मैं कैसे भेजूंगा, मैं कहीं तो मजदूरी नहीं करता हूँ, मैं कहीं नौकरी नहीं करता हूँ, मेरे पास तो कुछ पैसे नहीं है। आप मजाक कर रहे हैं, जिस कंपनी में आप काम करते हो उस कंपनी के मालिक ने भेजा है, उसका खादिम आया था और उसने कहा है जिस कंपनी में हमारा शोहर काम करता है उसी कंपनी के मालिक ने सामान भेजा है और ये कहा है और ज्यादा मेहनत करें और ज्यादा दिया जाएगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बीवी से रो के कहने लगा ऐ मेरी शरीके हयात, मैं कहीं मजदूरी करने नहीं जाता था, मैं किसी फैक्ट्री में काम करने नहीं जाता था, मैं तो एक मस्जिद में 3 दिन से अल्लाह की इबादत करता था। बीवी कहती है कैसी बात करते हो, ऐसा लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो, आप मुझसे मजाक कर रहे हो। कहा मेरे शरीके हयात में मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर तुझे यकीन नहीं है तो देख उसी जिस मस्जिद में मैं 3 दिन से जा रहा था उसी मस्जिद के ईंट और पत्थर इसमें मैं थैले में भर के लाया हूँ। हजरात तारीख गवाह है कि उस थैले को पलटा जाता है तो उसमें ईंट पत्थर नहीं निकलते हैं बल्कि हीरे और जवाहरात निकला करते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये रब का करम है, यानी रब पर जो शख्स भरोसा कर लेता है तो अल्लाह की बारगाह में जो सर के इंसान सबसे दिल से झुका देता है, अल्लाह उसे किसी के सामने रुसवा नहीं।